بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار نمرود اور اعلان حق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق نے مشرکانہ طرز فکر و عمل کی ہواخیزی براہین قاطعہ سے اس طرح کر دی تھی کہ مذہبی رہنما اور افراد قوم لاجواب ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کے وہم و پندار کے بتخانے ٹوٹتے بکھرتے اور ریگ صحرا کے مانند اڑتے نظر آ رہے تھے۔ کفر و شرک کی بنیادوں پر قائم باطل نظام حیات و دین کے تحفظ و بقا کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا کہ طاقت و اقتدار کے زور سے اس سرمدی آواز اور پیغام صداقت کو دبا دیا جائے۔ قوم کے سربراہ افراد اور پروہتوں نے نمرود بن کنعان بن کوش کو ابراہیم خلیل کے طرز فکر و عمل سے مستقبل میں باطل نظام کے لیے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ نمرود جو محض ایک متعلق العنعان بادشاہ ہی نہ تھا بلکہ پورے حدود و ولایت کا رب خیال کیا جاتا تھا، سرزمین عراق کا مروج افریتی نظام شرک و کفر بادشاہ وقت کی دینی دنیاوی بالادستی کا معید تھا، وہ نمرود جس کی سلطنت کی وسعت کے بارے میں مورخین نے مبالغہ آمیز روایتیں نقل کی ہیں۔ علامہ ابن جریر طبری کے مطابق بے شک پہلا بادشاہ جو پوری روئے زمین کے شرق و غرب کا حکمراں ہوا نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح ہے۔ وہ سلاطین جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی وہ چار ہیں: نمرود، سلیمان بن داؤد، ذوالقرنین، بخت نصر۔ ان میں 2 مومن ہوئے اور 2 کافر۔ ہر چند تاریخی اکتشافات کی روشنی میں یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے کہ نمرود پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا، تاہم یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ وہ اپنے وقت کا عظیم بادشاہ اور وسیع خطی و عرض کا مالک و مختار تھا، مگر تنہا خدا کے دائی برحق کے پیغام و صداقت سے اس کے اقتدار و وسطیت کا قلعہ لرزنے لگا اور وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اگر ابراہیمی دعوت حق و صداقت نے عوام کے باشعور حلقوں میں رسائی حاصل کر لی اور صدیوں پرانے کارخانے اوہام و اوسان پرستی کا طلسم ٹوٹ گیا تو پھر سطوت و اقتدار کے زیر اثر میری ربوبیت و حاکمیت کا یہ اعلیٰ شیش محل شکست و ریخت سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی نکبت و زوال کی راہیں مسدود کر دی جائیں۔ نمرود کا پرشکوہ دربار عمائدین حکومت امر و روسا دھرم کے ٹھیکیداروں سے بھرا ہوا تھا۔ وقت کا جابر و ظالم فرما روا کبر و نخوت اور فرضی جاہ و جلال کا پیکر بنا تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ خدا کا خلیل بت شکن ابراہیم دائی حق و صداقت سر دربار ایمان و یقین کی غیر متزلزل قوت کے ساتھ کھڑا تھا تاکہ نمرود کا جاہ و جلال، دشمنوں کا ہجوم، دربار کی شوت مرد حق کو ذرا بھی مرعوب نہ کر سکے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا: ابراہیم، تو اپنے آباء و اجداد کے قدیم دھرم سے برگشتہ کیوں ہو گیا؟ بتوں کی پرستش اور ان کی قوت تسخیر سے انکار کیوں ہے؟ میری ربوبیت اور معبوبیت کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنے اس رب کی جسے تو نے سب کو جھٹلا کر معبود تصور کیا ہے اس کی دلیل اور نشانی بیان کر۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اعطاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جسے اللہ نے بادشاہت عطا کی، جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا؟ جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگار تو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، نمرود نے کہا میں بھی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ نمرود نے اپنی دلیل میں سزائے موت پانے والے 2 قیدیوں کو طلب کیا اور ان میں سے ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ نمرود موت و زیست کی حقیقت سے نا آشنا ہے، یا محض اپنی ذات کو بزعم و خویش رب ثابت کرنے کے لیے یہ احمقانہ وتیرہ اختیار کیا ہے کہ اس کی باطل ربوبیت کا بھرم سر دربار پوری قوم پر کھلنا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کور مغز خفی العقل نمرود سے کہا: قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ پس وہ کافر بادشاہ نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو رہیاب نہیں کرتا۔ اللہ کے بزرگیدہ پیغمبر نے دین حق کے مشن کو اپنے گھر کی 4 دیواری سے شروع کیا، مگر بدبخت آزر نے دنیاوی جاہ و منصب کے تمام قبول حق سے انکار کیا، پوری قوم کو اپنی دعوت کا مخاطب بنایا، دلائل و براہین سے مشرکانہ افکار و عقائد کی لایعنت ظاہر کی، خدا وحدہ کی ربوبیت اور الوحیت کا سچا عقیدہ پیش کیا، مگر صدیوں کی باطل پرستی نے دلوں کی تاریک دنیا میں آفتاب ہدایت کی شعاعوں کے لیے ذرا بھی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔
मुल्क व कौम का अकाबिर व अक़ला दानिश्वरों के सामने नमरूद अपने बातिल और बेबुनियाद अकीदे की दीवारें ज़मी बोस होते हुए देखता रहा, मगर सतूतो इक़्तिदार के नशे में सरमस्त रहा। बसीरत के फुक़दान ने आला व अदना किसी को तागूती निज़ाम फ़िक्र व अमल के शिकंजे से निकलने न दिया। हाँ, जब बहस व नज़र के मैदान में जुर्रात व मकाल बाकी न रही तो दरबार के हट धर्म बेबज़ात सबक सर महसू ने बादशाह वक्त के ताकत व क़ुव्वत और जबरो इस्तबदाद को बरूए कार लाने का मशवरा दिया। क़ालू हर्रिक़ूहु व अंसुतू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। उन्होंने कहा, इब्राहिम को जला डालो, अगर अपने देवताओं की मदद करना चाहते हो तो उनकी मदद करो। नमरूद ने आतिशकदा तैयार करने का शाही फरमान जारी किया। एक वसी कता ज़मीन को आतिशकदे के लिए तैयार कर दिया गया। हजारों मन लकड़ियों का अंबार इकट्ठा कर दिया गया। आग जला दी गई। अलाव तैयार होने लगा। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। गर्दो पेश का माहौल शोले से झुलसने लगा। परिंदों का ऊपर से गुजरना रुक गया तो एक मीनार तैयार किया गया, मुंजनीक नस्ब की गई और फिर हजरत इब्राहिम को करीब लाया गया। पूरा माहौल दुश्मन था। चचा आज़र, शहर के खर्दो कलां, बादशाह वक्त, सबकी मर्जी यही थी कि दाई हक को नजर आतिश कर दिया जाए, उसके वजूद को आने वाहिद में राख बना दिया जाए। ये इंतहाई सब्र आजमा घड़ी थी। इब्तलाओ आजमाइश का वो जान गुसल वक्त था जब दुनिया में कोई गमगुसार दादर्स न था, मगर खलील के पाए सिबात व इस्तकामत में लग़ज़िश न आई। आग के लपकते शोले उसे हरासा न कर सके, दहकते अंगारों की तपिश जिसमें अर्ताश पैदा न कर सकी। आग को मुंजनीक में रखा गया और दहकते हुए आतिश कदे की तरफ फेंका गया। जब फजा में पहुँचे, जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कहा, अलका हाजतुन, क्या आपको कोई हाजत है? जवाब दिया, अम्मा इलैका फला। हाँ, इस नाजुक वक्त में खलीलुल्लाह की जुबान पर ये कलमा जारी थे, अल्लाहुम्मा अंतल वाहिदु फिस समाई व अनल वाहिदु फिल अर्दी अहदु याबुदुका गैरी हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। ए माबूद हकीकी, तू आसमान में तन्हा है और मैं ज़मीन पर अकेला हूँ। पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई शख्स नहीं जो तेरी इबादत करता हो। मेरे लिए अल्लाह की मदद काफ़ी है। नमरूद और पूरी कौम ने ये समझ लिया कि दहकती हुई आग ने इब्राहिम के वजूद को आने वाहिद में खाकिस्तर कर दिया होगा, मगर कारसाज़े हकीकी ने अपने खलील को बचा लिया। पूरी शिद्दत के बावजूद आग इब्राहिम को जलाने की सलाहियत खो बैठी और उनके पाक जिस्म के लिए गुलजार बन गई। कुलना या नारु कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, हमने हुक्म दिया, ए आग तू इब्राहिम के हक में सर्द और सलामती बन जा। ईमान और यकीन और इश्क और अखलास के इस अजीम इम्तिहान में खुदा का खलील कामयाब व कामरान हुआ। सुबहान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।